الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم انشاءاللہ العزیز 29ویں پارے کے عنوانات اور مضامین پر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ بہت فضیلتوں اور بہت عظمتوں والی یہ مبارک سورہ ہے، جسے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں عظمت اور شان عطا کی گئی، اور پھر اسلاف امت نے اسے بطور وظیفہ بھی اپنے روز مرہ کے اوراد و وظائف میں شامل رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو مانعہ اور واقعہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کو قبر کے عذاب سے حفاظت عطا کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے، کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کو اپنا معمول رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس سورہ کو اس کی قبر کا نور بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے مشائخ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد اس سورہ کی تلاوت کو بالالتزام قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ کی برکتیں ہمارا بھی مقدر اور نصیب فرمائے۔ اگر اجمالی طور پر اس پوری سورہ کے مضامین کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر بندوں کی آزمائش کا جو مقصد ہے اسے ذکر فرمایا ہے، کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے، ان کی آزمائش کیوں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو عمل کے میزان پر سرخرو ہوتا ہے، یعنی کون شکر گزاری کے ذریعے سے ہمارے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، اور مقدار کی کثرت نہیں بلکہ معیار کا حسن ہماری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا عمل اگرچہ کم بھی ہو لیکن اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، اور کوالٹی ہی ہے اور معیار ہی ہے جو رب ذوالجلال کو مقبول اور پسندیدہ ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے 7 آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ کہا کہ کیا تمہیں اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کیا تمہیں آسمان میں کسی قسم کا کوئی سوراخ نظر آتا ہے، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ تو جواب ظاہری سی بات ہے کہ نہیں میں ہے، کہ بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت اللہ رب العزت نے قائم فرمائی، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا کہ اب اسے ہی دیکھ لو، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کی قدرت اور اس کی طاقت کو بھی جان لو۔ پھر رب ذوالجلال نے جو آسمان اول کے نیچے لا تعداد چمکتے تاروں کو پیدا فرمایا ہے، تو یہاں فرمایا کہ ان تاروں کو اللہ رب العزت نے جہاں زمین کی زیبائش کے لیے پیدا فرمایا، وہیں یہ شیطانوں کو رجم کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ پھر جہنمیوں کو جو جہنم میں ڈالا جانا ہے، جنتی جو ہمیشہ کے لیے جنت میں خوبصورت تخت لگا کر اور گاؤ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ان کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت کی ایک قدرت کا عملی مظاہرہ یہ بھی ہے کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان پر اللہ رب العزت کی مخلوق پرندہ کبھی اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی سمٹا کر وہیں قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کون ہے کہ جو فضا میں رحمان کے سوا ان کو روک کر رکھتا ہے؟ جواب ظاہری سی بات ہے کہ نفی میں ہے، کہ صرف ایک رب ہی ہے کہ جو اس پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر زمین پر چلنے پھرنے کی جو سہولت دی گئی، روزی کمانے کے تمہیں مواقع فراہم کیے گئے، ان تمام انعامات کا اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرماتے ہوئے یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہیں ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ رہنا ہے۔
اور پھر اس سورہ مبارکہ کی جو آخری صورت ہے اس میں پانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ اگر رب ذوالجلال زمین کو یہ حکم دے دے کہ تم زمین اس پانی کو پی جاؤ، اپنی تہوں میں لے جاؤ، اور رب ذوالجلال اس پانی کو خشک فرما دے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے کنوؤں کے اس خشک سوتوں میں پانی کا بہاؤ کون پیدا کرے گا، اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہی ہے۔ اگلی صورت سورہ قلم ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے اس کا آغاز فرما کر قلم کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کے عظیم ترین مرتبے پر فائز فرما دیا ہے۔ لوگ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، محبوب آپ مجنوں تو نہیں، بلکہ ہم نے تو آپ کی ذات کو لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا دیا ہے، آپ کے نقوش پا کو اتنی برکت عطا کر دی ہے کہ جو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے پھر اس کے قدموں کی آہٹیں اللہ رب العزت کی جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ فرمایا کہ محبوب یہ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس پر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام خلق عظیم کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک دشمن رسول جس کے بارے مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ ولید بن مغیرہ ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا تھا، اللہ رب العزت نے یہاں اس کے 9 بیماریاں اور اس کی 9 قبیح اوصاف کو تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی اصل میں اپنی ماں اپنے باپ کا نہیں ہے، اتلم بعد ذالک زنیم، یعنی وہ زنا کی پیداوار ہے۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ واضح اور نمایاں فرما دیا کہ گستاخی رسول اللہ رب العزت کو کس قدر ناپسندیدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس قبیح ترین عمل میں اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کوئی کامیابی عطا کرتا ہے، بلکہ ذلت اور رسوائی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک سخی اور نیک زمیندار کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ رب العزت کا مقرر کردہ حصہ نکال کر رب ذوالجلال کی جو مستحق مخلوق ہے اس میں تقسیم کرتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ مال ان غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا مال کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا تو اس کے بیٹے جب اپنے زمینوں پر گئے کہ وہاں سے فصل کی کٹائی کریں اور اسے بیچ کر مال اور نفع حاصل کریں، لیکن جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں فصل نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ پہلے تو انہیں یہ مغالطہ ہوا کہ شاید ہم رستہ بھٹک گئے، کسی اور جگہ آ گئے، مگر جب انہوں نے غور اور فکر کیا تو زمینیں انہی کی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مال میں سے رب کا حصہ نکالتا رہتا ہے تو رب ذوالجلال ان کے مال کی بھی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ہمیں یہاں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ جب ہم مال کی محبت میں اپنے رب کا حصہ نکالنے سے کترانے لگتے ہیں تو پھر ہمارے مالوں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور ہمارا مال جو ہے وہ نقصان کے رستے پر نکل پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں جہاں رب ذوالجلال کے عطا کیے گئے اس انعام مال پر شکر گزاری کرنی ہے، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کے دامن کو بھی کسی طور پر نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ شیطان کے وساوس ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو یہ مال کم ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر اور ساتھ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے کہ یعنی تم نے خرچ کر دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، لیکن اللہ وہ ہے جو تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم خرچ کرو گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انفاق کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ کو تھامے رکھو گے تو رب تم سے فضل کا اور مغفرت کا اور اس مال کی برکت کا وعدہ فرماتا ہے۔ اگلی صورت سورہ حاقہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے قبل میں یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ سورہ قلم کی جو 2 آخری آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ان 2 آیات کو بطور خاص ہمارے علماء نے ذکر فرمایا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو ان 2 آیات کو پڑھ کر تلاوت کیا جائے تو اللہ رب العزت نظر بد سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔
سورہ حاقہ قیامت کے مختلف ناموں میں سے اس کا ایک نام حاقہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس سبب سے اس سورہ کو سورہ حاقہ کہا گیا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ قیامت کے دن جو افراد ہوں گے، جو صاحبان قیامت ہوں گے، جو وہاں موجود ہوں گے، ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور بعض وہ ہوں گے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا ہے وہ دیکھنے سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ یہ آج بھی فلاح پا گئے ہیں، اور وہ اپنا نامہ اعمال کھول کھول کر جو ہے لوگوں کے سامنے، اہلیان محشر کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھو، پڑھو میرے اعمال نامے کو پڑھو۔ لیکن فرمایا کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ اسے چھپاتے پھر رہے ہوں گے اور لوگوں کے سامنے واضح کرنے سے کترا رہے ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ اس میں ان کے گناہ بھرے ہوئے ہیں، ان کے قبیح اعمال اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ اس دن شرمندگی کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے رک رہے ہوں گے اور پشیماں ہوں گے، نادم ہوں گے۔ فرمایا کہ کاش اس ندامت سے تم دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیتے۔ پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شاعر کہا جاتا تھا، کاہن کہا جاتا تھا، مجنوں کہا جاتا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا کہ محبوب، اس میں جھوٹ کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو جو عزت اور شان کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے دی گئی ہے، وہ عظمت اور شان کسی اور کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ سورہ معارج میں رب ذوالجلال نے مشرکین مکہ کے اس استہزاء کا تذکرہ کیا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، کہ یہ سوال کرتے ہیں واقع ہونے والی قیامت کے بارے میں، ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ آ جائے گی تو پھر اس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، دافع تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک دفعہ پھر تمام ان ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، وقوع پذیر ہونے والی قیامت کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بہت قریب ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح محسوس ہوگا، اور جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح تمہیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دن کوئی کسی کا بھی پرسان حال نہیں ہوگا، اور ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کہ اس کا مال لے لیا جائے، اس کے اہل خانہ کو لے لیا جائے، اس کی اولاد کو، اس کے بھائیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو لے لیا جائے، ساری چیزیں اس کا فدیہ بن جائیں اور اس کی کسی طرح سے جان چھوٹ جائے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ ظالم کہاں چھوٹنے والے ہیں، آج ہی تو ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی سختیوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ ساتھ انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا، انسان کی نیچر کا تذکرہ کیا۔ یہ بڑا حریص ہے، اور تکلیف و مشقت کی صورت میں یہ جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، اور آرام و راحت کی صورت میں یہ اکڑنے لگ جاتا ہے۔ اس فطرت اور اس خصلت کو پہلے بھی بہت مقامات پر ذکر کیا گیا، یہاں پھر ذکر کیا، اور فرمایا کہ اس انتہا پسندی اور اس ایکسٹریمزم سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جو غریبوں کی مدد، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جنسی بے راہ روی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے ہیں، امانت داری کو اپنا اوڑھنا بچھونا والے ہیں، بچھونا بنانے والے ہیں، عہد شکنی کے ارتکاب سے نفرت کرنے والے ہیں، سچی گواہی کو ہمیشہ ثابت قدمی کے ساتھ پکڑے ہوئے نظر آنے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کل قیامت کے دن جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نوح، اس سورہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، جن جن بتوں کو وہ پوجتے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں آخر میں اللہ رب العزت نے اس دعائے ضرر کا تذکرہ کیا جو جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کے بعد اپنی امت اور قوم کے لیے کیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ جو نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے میری بات نہیں مانی، ان میں سے کسی ایک کے گھر کو بھی زمین پر سلامت مت چھوڑنا، بلکہ ان کے گھروں کو تباہ و برباد فرما دے۔ پھر ہم نے پڑھا اور ہم نے سنا کہ جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہے تو اللہ رب العزت نے پھر واقعتاً کسی بھی دشمن اور کسی بھی کافر کا گھر زمین پر قائم رہنے نہیں دیا ہے۔ سورہ جن، اس کا پس منظر
کہ جب آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس سے قبل یہ جنات اللہ رب العزت کے عالم کی جانب یعنی عالم بالا کی جانب جایا کرتے تھے اور وہاں سے راز کی خبریں لا کر زمین پر دیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے تو پھر اس کے بعد عالم بالا میں جانا بند کر دیا گیا، اور اگر کوئی کوشش کیا بھی کرتا تھا تو ان پر پھر آگ کے گولے برسائے جاتے۔ وہ اس بات پر حیران ضرور تھے کہ آخر کوئی تو واقعہ ہوا ہے کہ جس کے بعد سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بلندی کی جانب نہیں جانے دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے اہتمام فرمایا کہ وہ آگاہ ہوں کہ ایسا کون سا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے تمام دروازے ان پر بند کر دیے گئے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ مکہ کی طرف گئی، اور اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوکاز کے بازار میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز ادا کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو مکہ کی جانب آنے والے اس قافلہ جنات نے جب مصطفیٰ کی زبان سے وہ کلمات خیر سنے جنہیں قرآن کی آیات کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ جان گئے کہ ہاں واقعی یہی ماجرا اور واقعہ ہے کہ جس کے بعد سے ہمارا آسمان کی جانب جانا بند کر دیا گیا ہے۔ پھر وہ لوگ اپنے قبیلے میں گئے، وہاں جا کر بتایا کہ اس طرح ایک نبی اور رسول آ گئے ہیں اور اس رسول پر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان جنات کی گفتگو کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے احکامات شرعیہ کو جیسے انسان پر لازم کیا ہے اسی طرح سے جنات پر بھی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے جنات اور انسان ایسی مخلوقات ہیں کہ جنہیں مکلف فرمایا ہے اور ان سے جو ہے کل جواب دہی کی جائے گی۔ اسی وجہ سے سورہ ذاریات میں ہم نے پڑھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ تخلیق انسانی اور تخلیق جنات کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں عالم الغیب کہہ کر رب ذوالجلال کے علم کا خوبصورت اظہار فرمایا گیا، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ علم غیب جو اللہ رب العزت کا ذاتی ہے، پھر رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے الا من ارتضی من رسول، پھر رب ذوالجلال اپنے چنیدہ بندے جو رسول ہیں ان میں سے جس کو چاہتا ہے یہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء اور رسل کے علم غیب کا اس بات کیا جاتا ہے۔ اگلی سورت سورہ مزمل ہے، اور اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کیفیت مبارکہ، یعنی جو حضور چادر مبارک اوڑھ کر رات کو کھڑے ہو کر حضور اللہ کی عبادت کیا کرتے، فرمایا کہ محبوب کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ جو آپ ساری رات کھڑے ہو کر رب کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہوئے رب کی نماز میں گزار دیتے ہیں، محبوب اتنا بار گراں نہ فرمایا کریں، بلکہ آپ کچھ وقت عبادت کر لیا کریں اور کچھ وقت آپ آرام کے لیے بھی رکھا کریں، تاکہ آپ کے جسم مبارک کو راحت، سکون اور اطمینان میسر آئے۔ کیونکہ رات کو جو اٹھنا ہے وہ نفس پر انتہائی بھاری ہے، اور کلام کو درست رکھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ خواہش اور آرزو تھی کہ وہ کلام کو ہمیشہ پڑھتے رہیں اور اس کلام باری کی برکتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ صاحب ہمیں یہاں ایک بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے، جو مبلغ ہے اس مبلغ کو چاہیے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کی عبادت کیا کریں، کیونکہ جب تبلیغ میں عبادت اور ریاضت کی تاثیر داخل ہوتی ہے تو پھر اس مبلغ کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں تو وہ سیدھا جا کر لوگوں کے دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ یہاں پھر اس لیے فرمایا کہ جب دعوت اللہ اور اعلاء کلمت الحق کا کام کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت سے راتوں کو جاگ جاگ کر مدد اور نصرت مانگی جائے۔ پھر اللہ رب العزت جب مدد عطا فرماتا ہے تو جو کلمہ زبان سے نکلتا ہے پھر وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے، اس میں پھر ایک دفعہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو ذکر فرمایا۔ سورہ مزمل میں حضور چادر اوڑھ کر جو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اس کیفیت کو ذکر کیا۔ سورہ مدثر میں
چادر اوڑھ کر حضور جو آرام فرما رہے ہیں اس کیفیت کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، فرمایا محبوب اب آپ اٹھیے اور لوگوں کو میرا ڈر سنائیے اور میرے ڈر کے ذریعے سے میری جانب لوگوں کو متوجہ کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور شان اس اعتبار سے واضح ہوتی ہے کہ اس کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے 4 اسباب ذکر کیے ہیں کہ جو جنت میں چلے جائیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ مجرموں سے یہ سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ تم اس ہولناکی میں کیسے چلے گئے، اس اذیت جیسے عذاب میں کیسے مبتلا ہو گئے؟ تو پھر وہ 4 وجوہات ذکر کریں گے۔ نمبر 1، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ اگر کوئی مانگنے آ جاتا تھا اسے دھتکار دیتے تھے۔ وکنہ نکذب بیوم الدین، اور ہم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور ساتھ فرمایا کہ ہم بیہودہ کاموں میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھتے تھے۔ اس سبب سے آج یہ عذاب اور یہ اذیت اور ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا ان اعمال میں سے کوئی عمل ہماری ذات کے ساتھ تو لاحق نہیں ہو گیا، ہماری ذات کے ساتھ تو نہیں جڑ گیا کہ جس عمل کے ذریعے سے اہل جہنم افسوس کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ابھی وقت ہے۔ اگر کسی ایسی بیماری اور عمل میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اہلیان جنت کے امور کو اختیار کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہم بھی جنت کے حقدار بن سکیں۔ سورہ قیامہ، نام ہی کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مضمون روز قیامت ہے، قیامت کے دن کا وقوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے لا اقسم بیوم القیامہ فرما کر اس دن کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے وقوع پذیر ہونے کی قسم کھائی، پھر نفس لوامہ کی قسم کھائی، اور ساتھ فرمایا کہ یہ دن واقع ہو کر رہے گا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ دن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں ان لوگوں کا بطور خاص رد کیا ہے جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر ہم کیسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ اگر انسان تھوڑی سی اپنی ذات پر غور کر لے، تھوڑی سی فکر کر لے، تو یہ جان لے گا کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے دوسرے فرد سے جدا بنایا گیا ہے، اور اس زندگی اور اس ذات کے وجود میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جو دوسرے فرد سے ممتاز ہیں اور دوسرے فرد سے جدا ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاتھ کا انگوٹھا ہے اور اس انگوٹھے پر جو امپریشن موجود ہے، اس انگوٹھے کے نشان کو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر جتنے انسان آئے، جتنے آئیں گے، جو موجود ہیں، یہ تھمب امپریشن ہر ایک کا دوسرے سے جدا اور دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ امتیاز اللہ رب العزت قائم رکھتا ہے تو پھر تمہارے زمین میں مرنے کے بعد، مٹ جانے کے بعد بھی تم زمین کے ساتھ تمہارے جسم کے اعضاء مل بھی جائیں، تب بھی اللہ رب العزت تمہاری پہچان کو قائم رکھے گا، اور پھر کل قیامت کے دن وہی پہچان تمہارے جسموں کے ساتھ دوبارہ وارد ہوگی اور تم سے دوبارہ حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگلی صورت سورۃ الدہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب کوئی وہ شے مذکور نہیں تھی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر نطفہ کے بعد اسے وجود بخشا، پھر وہ وجود عطا کرنے کے بعد اسے ہم نے دنیا میں بھیجا، پھر کسی نے اپنے آپ کو نیکی میں مبتلا کیا، کسی نے اپنے آپ کو بدی میں مبتلا کیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے طبقات کل قیامت کے دن بھی جدا جدا ہوں گے۔ کچھ ہوں گے جو قعر مذلل میں مبتلا ہوں گے، اور کچھ ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں
ہوں گے اور ان جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہوں گے۔ ان جنتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیسے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، کیسے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ خوبصورت جام ہوں گے کہ جنہیں پینے کے بعد پیاس ختم ہو جائے گی لیکن وہ پیتے ہی رہیں گے۔ اس کا سرور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ سرور کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اور دوسری جانب فرمایا کہ جہنم کی ظلمتوں میں لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے اور وہاں انہیں عجیب و غریب قسم کے مشروبات پلائے جائیں گے کہ وہ کھولتا ہوا پانی جب وہ پئیں گے تو ان کے جسم کے اندر موجود آنتیں اور ان کے جسم کے اندر موجود ان کے دیگر اعضاء سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، جل جائیں گے، لیکن وہ اس سے کبھی بھی پناہ نہ حاصل کر سکیں گے۔ بار بار انہیں اس عذاب سے گزارا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے عذابات کی کیفیات سے حفاظت عطا فرمائے اور اس سے سینکڑوں میلوں کی دوری عطا فرمائے اور ہمارا نجات اور ہماری اخروی بقا کا ذریعہ اور سامان ہمارے اعمال صالحہ کو فرمائے۔ سورہ مرسلات میں رب ذوالجلال نے آثار قیامت کا ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ بتایا کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس کو جھٹلانے والا ہمیشہ کی ہلاکت میں ہوگا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہاں بطور خاص جو مکذبین کا طبقہ ہے ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جناب اس قیامت کے دن جب وہ واقع ہو جائے گی تو آج جھٹلانے والے کل قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے کاش کہ ہم اسے نہ جھٹلاتے۔ فرمایا کہ اس دن یہ حسرت ہی ان کی رہ جائے گی اور یہ کاش کے الفاظ ہی انہیں اس بات میں مبتلا کر رہے ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ پر ہی کف افسوس مل رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے اس دن کو نہ جھٹلایا ہوتا۔ اچھا، یہ جھٹلانا صرف کلام کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ قول کے ذریعے سے نہیں ہے، بلکہ یہ جھٹلانا کردار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم زبان سے تو کہہ رہے ہوں کہ یہ قیامت واقع ہوگی لیکن ہمارا کردار اور ہمارا عمل اس کی نفی کر رہا ہو تو پھر ممکن ہے کہ ہم کل مکذبین کی صف میں ہوں۔ ہمیں اپنے قول کے ذریعے سے بھی اور اپنے کردار کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلانے والے نہیں بلکہ اس کا اقرار کرنے والے ہیں، بلکہ ہم تیار ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی کل بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے اعمال صالحہ کا حساب کتاب دیں اور اس کے نتیجے میں ہم جنت کے حقدار بنیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے اور اپنے احسانات اور اپنے فضل عظیم کے نتیجہ میں قیامت کی سختیوں سے، ہولناکیوں سے حفاظت عطا کرتے ہوئے ہم سب کو جنت میں عظیم مسکن عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔